حضرات گرامی اور نوجوان بھائیوں، کل پرسوں سے جو خصوصاً کل ہمارے شہر میں جو واقعہ گزرا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے ہمارے لیے۔ جہاں تک میری عمر کا تقاضا ہے، میں سیاسی زندگی میں بھی رہا ہوں، ایسا واقعہ مجھے دیکھنے کا وقت یا موقع نہیں ملا۔ بہت ہی افسوسناک ہے، اور یہ 7-8 سال سے یہ BRTS والے اور سرکار، پہلے سدھرامیا کی سرکار میں ہم اس کو بھرپور بچانے کی کوشش کیے۔ مجلس منتظمہ درگاہ کمیٹی، اس کے چیئرمین برادر منا ہبلی صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے بزرگ بہت ہی کوشش کیے۔ جب ہمارا دور تھا تو رکا رہا، لیکن یہ لوگ آنے کے بعد، BJP سرکار آنے کے بعد، اس کے پیچھے پڑنے کے بعد کورٹ کو معاملہ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے مقدمہ یعنی ریٹ پٹیشن کیے، اور اللہ کے فضل کرم سے اور وہ بزرگ کے مدد سے اسٹے بھی مل گیا۔ اور 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے جب کیس پٹیشن ہیئرنگ کے لیے آئی تو وکیل صاحب نے بہت اچھا، میں بھی گیا تھا کورٹ کو، اچھا آرگومنٹ کیے تھے اور ایک اچھا افیڈیوٹ ڈال کے سجیشن کیے تھے کہ بھائی یہ جو روڈز بنے ہیں اس کی چوڑائی لمبائی کا جو معاملہ ہے، بعض جگہ 25 فٹ ہے، بعض جگہ 30 فٹ ہے، بعض جگہ 35 فٹ ہے، لیکن ہمارے درگاہ کے سامنے، بحیرہ دیوروکب کے درگاہ کے سامنے، حضرت محمود شاہ قادری کے درگاہ کے سامنے 47 فٹ چوڑائی ہے۔ یہ بھی انہوں نے افیڈیوٹ دیا کہ بھئی ایک کمیشن اپوائنٹ کرو کہ اس کی پیمائش یعنی ماپ تول ہو۔ اس کمیشن کا جو بھی خرچ آئے گا ہم لوگ دیں گے، یعنی درگاہ کمیٹی دے گی، تاکہ سچائی باہر آ سکے، سچائی معلوم ہو سکے۔ تو وہ بھی کورٹ اس کے طرف توجہ نہ دیتے ہوئے یہ درگاہ کمیٹی کے اپیل کو انہوں نے رد کر دیا، یعنی ڈسمس کر دیا، اور دوسرے دن سے کورٹ بند ہو گیا۔ جا کے کوشش کی گئی تو پٹیشن کرنے کے لیے یہ پیچھے ہی پڑ گئے، اور ایسا ماحول پیدا کیے کہ اگر وہ نہیں ملیں گے تو ہم آپریشن کریں گے بول کر۔ اور 7-8 مہینے پہلے سے ہم لوگ نزا کے عالم میں ہیں، کرب کے عالم میں ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو، بے گناہ بچوں کو لے جا کر کے UPA میں اٹکایا گیا۔ والدین کہیے، رشتہ دار کہیے، عوام کہیے، بہت ہی افسوسناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ان کی تکلیف، اتنی تکلیف ہے کہ ہم نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ادھر یہ کوشش کرنی بھی ہے ہمیں، جہاں تک ہو سکے ہمارے بچوں کو چھڑانا ہے۔ اور ایسے میں یہ واقعہ گزرا، لیکن مجبوراً کمیٹی نے بہت ہی محتاط طریقے سے یہ انجام دیے۔ اور 3 روز پہلے میں نے سوچا کہ بھئی الیکشن بھی اناؤنس ہوا ہے ہمارے انجمن کا، لیکن میری گزارش حضرت، کیونکہ میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں، تاج الدین پیران صاحب سے میں جا مل کے گزارش کیا کہ صاحب آپ بلائیے، کیونکہ میں بلانا مناسب نہیں ہے، آپ بلا کر کے انہیں بتائیے کہ بھئی اب ہم لوگ الیکشن کو جانا بہت ہی غیر موزوں، نامناسب موقع ہے۔ اس لیے سب کو بھی آپ، کیونکہ آپ ایک سید ہیں، آپ کی بات کی قدر ہوتی ہے، تو
फ़ौरन ही इस बात को मान करके उन्होंने तमाम हज़रात को बुला करके जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, वो भी मिन-वन तस्लीम किए। और जुमला तौर पर जो भी इसमें इलेक्शन में ठहरना चाहते थे ग्रुप्स, वो भी उन्होंने एक आवाज़ में, नहीं साहब आप जो बोल रहे हैं, ये जो कहा गया है इसको हम सब मानते हैं और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। कल आखिरी दिन था, अल्लाह के फजल करम से हमारे भाई उसमें हिस्सा नहीं लिए और कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। और अल्लाह के फजल करम से हज़रत की दुआ से ये वाक़ा पुरअमन तरीके से गुज़रा। अफसरान और सरकार जो जिस ढंग से उन्होंने कमेटी के साथ, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया, काबिल मज़म्मत है। इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और जो हम वाक़ा देख रहे हैं 2 साल 3 साल से, पूरा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है हर तरह से। हमारे वजूद के बारे में, हमारे खाने पीने के बारे में, हमारे लिबास के बारे में, मसलन हिजाब का मामला है और दीगर मामलात हैं, और हमारे बुज़ुर्गों और औलिया इकराम के बारे में इस तरह से पेश आ रहे हैं। इसलिए इस हरकत को मज़म्मत करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब्र से रहें और जब भी मौका आए तो देखेंगे कि इस हरकत का जवाब किस तरह से देना है। इसलिए ये मेरी अपील है बुज़ुर्गों से, नौजवान भाइयों से। दौरान गुफ्तगू मेरे ज़ुबान से कोई सख्त कलामी हुई है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।